اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگتی ہیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا روک کر دیکھے۔ ہاں مگر کوئی نہیں، لیکن رب تو ہے نا، میرے پاس اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں اور ہمیشہ کے لیے اس میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اس ذات کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی آپ سے کچھ لے سکتا ہے اس ذات کے علاوہ۔ وہ چاہے تو تمہیں بہت زیادہ دے، وہ چاہے تو تم سے 1 منٹ میں چھین لے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب ضرور بدل دے گا، اور وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی بھی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں ہوتی ہیں اور مختلف شکلوں میں۔ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت میں راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے نواز دے۔ جب اللہ چاہے گا تو پھر سب بدل جائے گا۔ جواب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی تک نہیں ہوا کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر دیا ہے، اس تک پہنچنے میں تم کو دنیا کا کوئی بھی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، کیونکہ دوستو جو مانگا جاتا ہے نا، اگر وہ اسی وقت ملنے لگ جائے یا اسی ٹائم ہی آپ کو میسر ہو جائے تو لوگ تو رب کو یاد کرنا بھی بھول جائیں، اچھے لوگوں کو نکال کر الا ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو آج تمہارے نصیب میں نہیں وہ دوبارہ تمہارے نصیب میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ آج نہیں تو کل مل جائے گا، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ ضرور مل جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازش ہے۔ تمہارے وقت کے سوچے ہوئے کے مطابق ہی نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری خوشی کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور روبرو ویسا ہی ملے جیسا تم چاہتے ہوگے، تو تم کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ کو منا کر ملے وہ چیز کا مزہ بن مانگے مل جائے کیسا ہوتا ہے؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو دوستو کیسے ہم راتوں کے اندھیرے میں سرگوشیاں سن سکو ہوں گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں، وہ کیسے تم سن سکو گے؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا یہ سکون بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت سے منانا مشکل ہو گیا ہے دوستو، تو پھر اس کو منا لو۔ جو حقیقت اگل سکتا ہے اور اس کو منانے کی ایک تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، کسی وجہ سے کیا جاتا ہے دور، اور وہ مقصد پھر تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تم کو اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہوتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس یقین رکھو وہ موضوع کا بادشاہ ہے جس کے پاس تمہارا نصیب ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں ہے۔ وہ کہانی کا رخ جہاں سے چاہے جب چاہے موڑ بھی دیتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو عبادت ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی میں بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ تو ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو
جانتا ہے، اور اللہ کو یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسی سے ہی مانگا ہے، بس پھر اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے وہ، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، بس اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، دعائیں کرتے رہا کرو۔ وہ جانتا ہے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو۔ وقت تو بہت مشکل ہے، لیکن تم کو صبر کرنا ہوگا۔ اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اور پھر ایسا انقلاب آئے گا جس کو تم بھول کر بھلا چکے ہوگے۔ جب وہ دیتا ہے تو قبولیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں، اور جھولیاں بھر دیتا ہے اور تمہارا درد بھی ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، صبر تو وہ ہوتا ہے نا جس میں اپنے معاملات سب کے سب اللہ کے سپرد کر دیے جائیں۔ ہاں، ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانی ہی ہوتی ہے۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم خود نہیں کر سکتے ان کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہونا۔ ہاں، دعا ضرور مانگتے رہا کرو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی۔ جو کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ دعا کی سب سے بڑی بے ادبی ہے، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ تو اتنا رحم ہے، اتنا رحیم کریم ہے کہ دعائیں کبھی مسلمان کی کیا، وہ تو کافر کی بھی بات سنتا ہے۔ اللہ کو تو یہ گوارا بھی نہیں کہ اس کے در سے وہ شخص بھی خالی نہ جائے جو اللہ کو مانتا بھی نہیں۔ پھر وہ کیسے تمہاری آواز کو رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اس سے مانگتے ہو تو یقین کے ساتھ سارے کام اس کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ جب کام اسے سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کے ہر کام کو تمہارے لیے پکا کرنے کے لیے جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تم کو کن سے نواز دیتا ہے۔ پھر تم ہوتے ہو، تمہارا کل ہوتا ہے اور تمہاری جیت ہوتی ہے۔ بس نصیب انسان کے لیے ہی ہوتا ہے، اور بد نصیب انسان دعا کے پورے ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے سے نہیں ہوتا، بلکہ بد نصیب وہ ہے جس کو اللہ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور جانتے ہو کس چیز کی بینائی؟ اللہ کو دیکھنے کی بینائی۔ کچھ لوگوں کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اپنے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکالتے۔ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کے مانچ ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور پھر وہ پتھر بن جاتے ہیں، ان کو پھر بھی اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، اور دوسروں کے جذبات احساسات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر چیز سے نوازتا ہے مگر پھر بھی وہ سب حاصل کر کے حالی رہتے ہیں اور ساری زندگی دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، اپنے عیب چھپاتے چھپاتے دوسروں کے عیب پر پردہ ہٹاتے رہتے ہیں۔ واقعی کچھ لوگ بہت بد نصیب ہوتے ہیں، تم کو تم سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ جو تمہارا اللہ سے مختصر سا فاصلہ ہے نصیب ہرا دیتا ہے تو دعاؤں میں بھی شدید آ جاتی ہے۔ شاید اس لیے محبت اللہ تک پہنچنے کا آخری راستہ ہے۔ چند لفظوں سے ہی ہو گئے ہو عاشق بار، ابھی تو زندگی کی کتاب کا یہ پہلا صفحہ ہے۔ مجھے راس نہیں آتی لہجو بیزار، پیا میرا تو گھر میں سب سے الگ کمرہ ہے۔ آپ کو بھولنے پر بات تو ہوئی ہے اللہ سے، مگر آپ کے واپس لوٹ آنے کا بھی خدشہ ہے۔ خود ہی دکھاتے ہیں دل، پھر کہتے ہیں کھانے سے کیسی ناراضگی۔ دیکھیے، جانے دیجیے، ابھی یہ میرا پہلا لقمہ ہے،
کیوں سمجھا رہے ہو اسے احساس کا مطلب جو تمہارے تڑپنے پہ ہنستا ہے؟ ایک بار پڑھ لیا تو انکار بھی کفر ہے۔ وحدانیت پر قائم محبت کا کلمہ ہے، شامل وہ بھی ہے ہر جرم میں برابر۔ نہ میں پارسا ہوں نہ وہ فرشتہ ہے، بن ملاقات کے سکون نہیں آئے گا۔ پھر اللہ سے ملنے کا سودا تو بہت دھومتا ہے، شراک تو بہت دور کا قصہ ہے، بسنے کو تو ہر کوئی بستا ہے۔ ساری بات دل کی ہے، جب دل حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے، اور جب یہ دل حقیقت جان لینے کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو پھر بس ہرچ نہ رہتا ہے۔ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور جو چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقت ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی ان کی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان جاتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پر وہ دلائل مانگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ دل راضی نہیں ہوتا، اور وہ جانتا ہے جاننے والا اب واپسی نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ خود کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اور یہ نارمل بات ہے، بالکل سی نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہاری پرواہ نہیں وہ کیوں لوٹ کر آئے گا، اور اگر لوٹ کر آنا بھی ہوتا تو وہ پھر جاتا ہی کیوں؟ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، بہتری پر چلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اب دکھ نہیں آئیں گے۔ جزاک اللہ۔